بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رجب شریف کی خاص فضیلتیں۔ ماہ رجب المرجب عنقریب ہے، اس کی فضیلتیں آپ غور کے ساتھ سنیے کہ اس میں کیا کیا فضیلتیں اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بروایت حضرت ابن عباس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ ابن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جس نے ماہ رجب کا ایک دن کا بھی روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کو اس نہر کا پانی پلائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے، اس میں صرف وہی داخل ہوگا جس نے رجب کے روزے رکھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ رجب اور شعبان کے سوا کسی اور مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے اور شعبان کے اور رمضان کے روزے رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ حرام کے 3 دنوں کے روزے رکھے، یعنی یہ حرمت والے مہینے، یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 900 سال کی عبادت لکھے گا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ ان تینوں مہینوں میں رمضان شریف کے تو روزے رکھے ہی جاتے ہیں، لیکن بتایا کہ شعبان اور رجب کے یعنی 3 دن کے روزے، جمعرات اور جمعہ اور ہفتہ، تو اس کے لیے کتنا ثواب ہے؟ 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض اصحاب کا مقولہ ہے کہ رجب کا مہینہ ظلم چھوڑنے کے لیے، ماہ شعبان اعمال دین کے عہد کے لیے، اور رمضان کا مہینہ صدق و صفا کے لیے ہے۔ رجب توبہ کا مہینہ ہے، شعبان محبت کا مہینہ ہے، رمضان قرب الہی کا مہینہ ہے، اور رجب عزت کا مہینہ ہے، شعبان خدمت کا مہینہ ہے، اور رمضان نعمت الہی کا مہینہ ہے۔ رجب ماہ عبادت ہے، شعبان دنیا سے قطع تعلق اور بے نیازی کا، اور رمضان کثرت ثواب اور نیکی میں زیادتی کا مہینہ ہے۔ رجب ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیاں 2 چند کر دیتا ہے، یعنی دگنی کر دیتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ برائیوں کو دور کر دیتا ہے، اور رمضان عطائے اعزاز کا مہینہ ہے۔ رجب نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جانے والے کا مہینہ ہے۔ شعبان میانہ روی اختیار کرنے والوں کا، اور رمضان گنہگاروں کی معافی کا مہینہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ آفتوں کو ترک کرنے کے لیے، شعبان عبادت کرنے کے لیے، اور رمضان کرامتوں کی عطا کا انتظار کرنے کے لیے ہے۔ جو آفتوں کو ترک نہ کرے،
عبادات بجا نہ لائے اور کرامتوں کا انتظار نہ کرے وہ اہل باطل سے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی فرمایا، رجب کھیتی بونے کا مہینہ ہے اور شعبان کھیت کو سیراب کرنے اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہے اور اسی کا بدلہ پائے گا جو اعمال اس نے کیے ہیں۔ پس وہ جس نے کھیتی بوئی نہیں وہ کاٹتے وقت شرمسار ہوگا اور اسی کے ساتھ اس کا انجام برا ہوگا۔ بعض صالحین نے فرمایا کہ سال ایک درخت ہے، سال ایک درخت ہے اور رجب کے ایام اس کے پتے ہیں، شعبان کے ایام یعنی شعبان کے دن اس کے پھل ہیں اور رمضان کے دن میوہ چینی کے دن ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ رجب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات کے ساتھ، شعبان کو شفاعت کے ساتھ اور رمضان کو نیکیاں بڑھانے کے ساتھ، شب قدر کو نزول رحمت کے ساتھ اور یوم عرفہ کو دین کی تکمیل کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت یوم عرفہ میں نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح جمعے کا دن دعاؤں کی مقبول ہونے کے لیے اور یوم عید کو آتش دوزخ سے چھٹکارے کے لیے اور مومنوں کی گردنیں غلامی سے آزاد کرنے کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ مازنی نے حضرت امام حسین کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رجب کے روزے رکھا کرو، کیونکہ رجب کے روزے بارگاہ الہی کی طرف سے ایک توبہ ہے نازل کردہ۔ حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا، گویا اس نے 1000 برس کے روزے رکھے اور 1000 غلام آزاد کیے، اور جس نے ماہ رجب میں کچھ بھی خیرات کی اس نے گویا 1000 دینار خیرات کیے۔ اللہ تعالیٰ بدن کے ہر بال کے مقابل اس کے لیے نیکی لکھے گا اور 1000 درجہ بلند کر کے اس کی 1000 برائیاں گناہ محو فرما دے گا۔ اس کے ہر روزے اور ہر صدقے کے مقابلے میں 1000 حج اور 1000 عمرے لکھے گا۔ اس کے لیے جنت میں 1000 مکان، 1000 محل، 1000 کمرے اور ہر کمرے میں 1000 خیمے اور ہر خیمے میں 1000 ایسی حوریں جو آفتاب سے 1000 درجہ زیادہ حسین ہوں گی عطا فرمائے گا۔ رب کائنات ہمیں اس ماہ مبارک کی تعظیم و تکریم اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے خصوصیات اور اس کی راتوں کے قیام اور اس کے روزوں کی اور فضیلت اور اس میں دعائیں، یہ انشاءاللہ ہم اور آگے بیان کریں گے۔